اور یہ رپورٹ جو ہے اس نے تو یہ ثابت کیا، اور یہ کوئی ایزمپشن نہیں ہے، جس طرح ابھی سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ اگر اس رپورٹس کو سامنے لے آئیں، یعنی سامنے آ جائیں، تو چھپنے کی جگہ نہیں ہے ہمارے اشرافیہ کو یا ہمارے حکمرانوں کو۔ تو سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ عوام کا 20 بلین سے 25 بلین ڈالر سالانہ یہ کھا جاتے ہیں، اور 7 بلین ڈالر 3 سال میں، یعنی 75 سے 60 بلین ڈالر یہ کھاتے ہیں 3 سال میں، اور 3 سال میں یہ 7 بلین ڈالر ٹکڑوں میں IMF سے لے کر ملک چلاتے ہیں، اور عوام سر تباہی کی طرف ہی جا رہی ہے، وہ تو کہیں سے اس کی اٹھان نہیں ہے، کچھ بھی دیکھ لیں۔ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سارے ہی بڑے سینئر لوگ بیٹھے ہیں، اور میرے لیے بخاری صاحب بھی اور ندیم افضل چاند صاحب بھی بڑے ہی قابل احترام ہیں۔ میں ان کے ہوتے ہوئے کیا کہہ پاؤں گا، مگر صورتحال یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے جس پہ آپ 20 سے 25 بلین ڈالر کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو تھی نہیں۔ یہ پاکستان کے ایک ایسے لے مین کو بھی پتا ہے جو سڑک پہ فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ کرپشن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک پولیس کے سپاہی سے لے کے چیف سیکرٹری تک کرپٹ ہو، جس ملک کے نظام میں کوئی ایک ادارہ ایسا نہ ہو جہاں پہ انصاف پر مبنی اقدامات کرنے کی حمایت کی جاتی ہو۔ یعنی بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اقدامات کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اقدامات کرنے کی حمایت بھی نہیں کی جاتی۔ جس معاشرے میں چور بازاری، کرپشن، ڈاکہ زنی، ہر چیز کو لیگلائز کر دیا گیا ہو، جہاں پر کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کو ناانصافی کہنا جرم بن گیا ہو، وہاں پہ آپ اس 20-25 بلین ڈالر کو رو رہے ہیں، جہاں پہ جس ملک میں روزانہ ہر گلی کے کونے پہ کھڑا ہوا ہر شخص بے ایمانی کر رہا ہے اور اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شخص اسی کام میں مصروف ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب ان دونوں سینئر لوگوں کی موجودگی میں ایک سوال ضرور کروں گا آج، کہ اگر آپ 1971 سے پہلے کے پاکستان کو ایک لمحے کے لیے بھول جائیں، 1971 سے لے کے 1985 تک کے پاکستان کو بھی چھوڑ دیں، 1985 سے لے کے آج 2025 تک یہ جو 40 سال کی رجیب ہے، آپ صرف ان 40 سال کا پاکستان کا اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان میں آج جتنا قرضہ، جتنی کرپشن ہے، 1985 سے لے کے 2025 تک ہوئی ہے۔ اور ان 40 سالوں میں یہی 40 افراد کم و بیش، کبھی وہ چلے گئے تو وہ آ گئے، وہ آ گئے تو وہ چلے گئے، اور اس میں جتنے بھی آپ غیر جمہوری ادوار کہتے ہیں، ان غیر جمہوری ادوار میں یہ تمام لوگ ان غیر جمہوری ادوار کا حصہ رہے ہیں۔ کبھی وہ ان کو گالیاں دیتے ہوئے حصہ رہے، کبھی یہ ان کو گالیاں دیتے ہوئے ان کا حصہ رہے، کبھی انہوں نے ان کی حمایت کی، کبھی انہوں نے ان کی حمایت کی۔ کبھی ان 40 افراد نے جو پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں، کبھی یہ غور کیا کہ انہوں نے اس 24 کروڑ کے ملک کا کیا حشر کر دیا؟ ہم IMF کی بنیاد کیوں بناتے ہیں؟ ہماری کیا اپنی آنکھیں بند ہیں جہاں پہ انصاف کا کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوتا؟ کیا ہم ان 40 افراد کے علاوہ ان 25 کروڑ عوام میں سے کسی شخص کو حکومت کرنے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہم دنیا کی مثالیں دینے کے لیے تو حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک میں نا انصاف کے بول بالے کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں، نہ ہم سچ بولنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کم تولتے ہیں، ہم ہر چیز میں بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس ملک میں نظام نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو آتا ہے وہ اپنی مرضی کا نظام اپنے دنوں کے لیے قائم کرتا ہے۔ اگر وہ 2 مہینے رہتا ہے تو 2 مہینے کا نظام بنا کے چلا جاتا ہے، اور وہ یہ طے کر کے آتا ہے کہ اس نے کتنا مال بنانا ہے۔ تو جس ملک میں ہر آنے والا آنے سے پہلے
یہ طے کر کے آئے کہ اس نے اتنا مال بنانا ہے، تو وہ مال ایمانداری سے تو نہیں بنتا۔ حضرت علی کا ایک قول ہے، میں آپ کی نظر کیے دیتا ہوں، کہ یہ دولت جو ہے یہ ظلم کیے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے صحابی نے جب ان سے پوچھا کہ میرا تو ایک ایک پیسہ حلال کا ہے، میری تو وراثت میں بھی کوئی پیسہ حرام کا نہیں ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ پھر تم نے یہ پیسہ اپنی جان پر ظلم کر کے کمایا ہوگا۔ تو بھائی میرے، جہاں پہ دولتوں کے انبار لگے ہوئے ہوں، وہاں پہ جس ملک میں پاکستان کے چند افراد ہر سال ارب پتی بنتے ہوں، ان کے اربوں میں اضافہ ہوتا ہو، اور باقی 24.5 کروڑ عوام غربت کی انتہائی نچلی سطح پہ چلے جائیں، جس ملک میں 100 روپے کی چیز 300 روپے میں بک رہی ہو، اور ہم اس کی صرف جسٹیفیکیشن تلاش کر رہے ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں، تو وہاں پہ کس نظام کی بات کرتے ہیں؟ اور کن سے کرتے ہیں آپ؟ انہی 40 افراد ٹھیک سے، ہے، جو وہ 40 افراد ہی اس کے ذمہ دار ہیں، جو اس 40 سال کے رولر ہیں۔ آپ نکال کے دیکھ لیں، کیا ان 40 افراد کے علاوہ کوئی حکومت میں آیا؟ اگر کوئی آیا تو کیا ان 40 افراد نے ان کی حمایت اور تائید نہیں کی؟ یہ ان کی ہر کرپشن کا حصے دار ہیں، ہر کرپشن کے نظام کو قائم کرنے، اسے طوالت دینے اور اس ملک کی بربادی کے 40 افراد ذمہ دار ہیں۔ اس کو آپ نکال لیجئے تو اس ملک کی ٹھیک، بقا کا کوئی نظام ہو جائے گا۔ اگر یہ 40 افراد اس ملک کو چلائیں گے، اگلے 40 سولوشن سال میں مزید تباہی ہوگی۔